دوستو آج ہم جانیں گے ارطغرل غازی میں دکھائے گئے مشہور کردار حضرت ابن العربی کے بارے میں۔ آپ کو پتا ہوگا انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر سب جگہ ایک ہی سیریل جس کا نام ارطغرل غازی ہے، یہ سیریل تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے۔ ارطغرل غازی کے پیر و مرشد تھے حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو آپ نے اس ڈرامے میں دیکھا ہوگا ان کا کردار۔ ویسے تو ارطغرل غازی کے ڈرامے میں بہت سے اہم کردار ہے، لیکن آج ہم حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو دوستو آئیے ہے اپنا ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام شیخ اکبر محی الدین ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی پیدائش 560 ہجری 17 رمضان پیر کے دن اسپین کے ایک شہر میں جس کا نام مرسیہ تھا وہاں پر ہوا۔ آپ 8 سال کے ہوئے تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اشبیلیہ بھیجا گیا، جہاں آپ نے حدیث شریف اور دینی تعلیم حاصل کی۔ حضرت ابن العربی اصلی نام محمد تھا۔ آپ کا نسب حاتم طائی سے ملتا ہے۔ آپ کے والد اسم گرامی حضرت علی بن محمد الحاتمی تھا۔ حضرت ابن العربی ایک نیک بزرگ تھے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت علی بن محمد عبداللہ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرشد تھے۔ وہ سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ جاتے تھے اور ان سے اپنا حال بیان کرتے تھے۔ ایک دن علی بن محمد عبداللہ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور آپ دعا کیجئے اللہ مجھے ایک اولاد عطا کرے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے اے عبداللہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تم اگر چاہو تو میری اولاد جو میرے سلب میں ہے اسے لے سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عربی کے والد کے پشت سے اپنی پشت مبارک کو لگا کر انہیں اپنے خاص انعام سے نوازا۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ اسپین کے شہر مرسیہ میں پیر کے دن 17 رمضان 560 ہجری کو حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ کچھ وقت کے بعد ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد انہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن العربی کو اپنی گود میں لیا اور انہیں اپنی فیض سے مالا مال کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ان کا نام رکھا تھا۔ اصل میں ابن العربی کہلانے والے حضرت ابن العربی کے پاس اس وقت بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے، اپنی پریشانی بیان کرتے تھے، آپ انہیں ایک پریشانی سے نجات بھی دلا دیتے تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ بلندی بخشی جس کی وجہ سے آپ اس وقت بہترین عالم حکیم تھے۔ کچھ وقت کے بعد آپ اس وقت کے سبھی بزرگ اور صوفی سے فیض حاصل کر چکے تھے۔ آپ اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے 38 سال کی عمر میں اشبیلیہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ نے مصر کی طرف اپنا سفر طے کیا۔ مصر میں آ کر آپ نے علوم حاصل کیا۔ کچھ روایتوں میں کے مطابق مصر بغداد شام ہوتے ہوئے آپ مکہ شریف پہنچے۔ مکہ شریف مکرمہ میں آپ نے لمبے وقت تک قیام کیا، وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 660 ہجری میں آپ واپس بغداد آئے۔ اس طرح سے آپ ہمیشہ سفر کیے کرتے تھے۔ آپ سفر میں جہاں جہاں جاتے وہاں لوگوں کو نیکی کے راہ پر چلنے کی نصیحت کرتے، انہیں صحیح راستہ دکھاتے۔ آپ کے پاس بڑی تعداد میں لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے۔ حضرت ابن العربی خوش اخلاق بزرگ تھے۔ آپ کے پاس اس وقت بڑے بڑے صوفی، اولیاء، ادب اور علم حاصل کرنے آتے تھے۔ حضرت ابن العربی کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ عبادت، رعایت اور زہد و تقوی میں بے مثال شخصیت تھے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، انہیں ان کے اصل مقصد کی یاد دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں اپنی عبادت اور لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے، ان کی بارگاہ میں جو بھی عطا کرو، برے کاموں سے توبہ کرو۔ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہے۔ آپ کے اقوال اور ہدایتوں کے لوگوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جس سے وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں، کیونکہ آپ شریعت اور طریقت کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔
آپ کی تصویر دنیا کی بہت سی لائبریری میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابن العربی بڑے بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ 627 ہجری کا واقعہ، حضرت ابن العربی میں جسے دمشق میں موجود تھے، آپ نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ کے پیارے نبی آپ کو بہت سے خوبیوں سے نوازا۔